صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے بارے میں آتا ہے کہ یأتی علینا الشہر، ہمارے گھرانے کے اوپر پورا ایک مہینہ تقریباً ایسا ہوا کرتا تھا، ما نوقد فیہ نارا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جی ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، انما هو التمر والماء، صرف دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک کھجور اور ایک پانی، ان دو چیزوں کے اوپر گزارا ہوا کرتا تھا۔ اہل بیت کی زندگی کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سادگی کو بھی اپنانا ہے۔ اگر سفر کرنے کے لیے گاڑی نہیں ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا، آج ہمارے دور کے اندر جو تم کھاتے ہو، جو تم کھانا چاہتے ہو کھا لیتے ہو، جو پہننا چاہتے ہو پہن لیتے ہو، دنیا میں جہاں پر ٹریول کرنا چاہتے ہو ٹریول کر لیتے ہو، جون سا گھر رکھنا چاہتے ہو، جون سی گاڑی استعمال کرنا چاہتے ہو وہ تم کر لیتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اہل بیت کے پاس، صحابہ کے پاس یہ ساری چیزیں وافر مقدار کے اندر نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اہل بیت سب سے بڑا درس یہ دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر سادگی کو اپنائیے۔ صبر شکر علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کیا انداز تھا؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حضرات حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ میرے شہزادے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بھئی کیا ہی اچھی سواری ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جملے کا اشارہ ہے، تو سرکار نے فرمایا ارے سوار تو دیکھو کتنے اچھے ہیں، سواری تو اپنی جگہ، سوار دیکھو کتنے اچھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، ان کا تو معاملہ یہ کہ اسی زمانے میں ان کے ہم عمر تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ نانا جان آپ ان کو بھی تو کندھے پہ لے لیں کیونکہ ہم عمر ہیں تقریباً۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ایک کندھے پہ بٹھایا، امام حسن کو دوسرے کندھے پر بٹھایا، پھر دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اسامہ بن زید وہ بھی بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسن نے کہا کہ اسامہ کو بھی کندھے پہ لے لیجئے، تو اسامہ کو بھی کندھے پہ لے لیا، حالانکہ حضرت زید بن حارثہ ایک تو وہ حبشی النسل، حبشی نژاد، اور پھر خاندان در خاندان غلاموں میں سے چلے آ رہے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا امت کو کہ اس معاملے میں کوئی تمیز یا فرق نہیں کرنا کہ یہ اسٹیٹس کے اعتبار سے کم درجے کا ہے یا یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ میں جس طرح اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہوں ایسے ہی ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو تو باقاعدہ اپنے کندھے پر جب وہ سوار ہو گئے تو سجدہ طویل کر دیا، تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور سر نہیں اٹھا رہے کہ سر اٹھائیں گے تو کہیں یہ نواسہ گر نہ جائے۔ حضرت امام حسن آ رہے ہیں خطبہ دینے کے دوران، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ ذرا لمبا کرتا پہنے ہوئے اور پیر جو ہے کرتے کے دامن میں الجھ رہا ہے، تو خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر کے گود میں اٹھایا، منبر پہ لا کر کے بٹھایا، اور پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل میری امت میں جب انتشار ہو جائے گا تو یہ دونوں گروہوں کے درمیان پل کا کام کرے گا، صلے کا کام کرے گا اور دونوں گروہوں کو آپس میں ملا دے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ یا حضرت امام علی مقام امام حسین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرمایا کرتے اور باقاعدہ دوسروں کو بھی
یہ درس دیا کرتے تھے. اور صحابہ اکرام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کے دوران اپنے یعنی جذبات کا اظہار کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت امام علی مقام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ تم تو ہمارے غلام ہو. تو انہوں نے کہا میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں. کہا تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے. تو وہ روتے ہوئے چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ابا جان کو بتایا کہ خلیفۃ المسلمین ہے آپ, حسین کو بلا کر کے پوچھئے یہ کیا بات کی. جب بلایا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین سے کہا تم نے ایسا کہا ہے کہ تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے. امام حسین نے کہا بالکل کہا ہے. تو کہا حسین اس کو ذرا کاغذ پہ لکھ دو. کاغذ پہ لکھوا لیا اور پھر وصیت کی مرنے سے پہلے کہ یہ کاغذ کفن کے اندر میرے سینے پہ رکھ دینا, کیونکہ غلام جہاں ہوتے ہیں اور جہاں آقا ہوتے ہیں وہیں غلام ہوں گے. تو جہاں امام حسین جنت میں ہوں گے میں ان کا غلام ہوں تو ان کے ساتھ جنت میں رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلسلہ آپ آگے بڑھائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو ایک جنگ کا خطرہ تھا. ایک کیفیت ایسی بن گئی کہ جنگ کا خطرہ ہے. تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ پیچھے ہٹ گئے, دستبردار ہو گئے اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو اتحاد کا درس دیا. کیا کوئی کمزوری تھی؟ خدا کی قسم, رب کبریا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی. صرف اور صرف لوگوں کو اجتماعیت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کر کے رکھنا. بہت خوبصورت. جی اچھا علامہ صاحب ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا اہل بیت سے محبت صرف جذبات کا نام ہے یا یہ عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے؟ گفتگو بہت خوبصورت ہوئی ہے اور حضرات نے بھی بہت بہترین مطالب بیان کی ہیں. دیکھیں مودت جو ہے وہ محبت سے ایک درجہ اوپر ہے. محبت میں انسان احساسات اور جذبات کو نظر میں رکھتا ہے. مودت میں انسان ان کے کردار, ان کی گفتار, ان کی رفتاروں کو بھی نظر میں رکھ کے اس کے بعد اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ جناب صرف جذبات کا احساس ہونا چاہیے, جذبات کا احساس تو ہوتا ہی ہے, ماں باپ اپنے بچوں سے, استاد اپنے شاگردوں سے, لیکن اس کے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا ہے, جو احکام انہوں نے دیے, جو طریقہ انہوں نے بتایا. دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہم قربانی دیں. بالکل. جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اے میرے معبود میں تیری بندگی کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں. تو کیا ہمیں ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا تاکہ حق کے مودت ادا کریں. اور جو امت اسلامیہ میں اس زمانے میں جیسے کہ حضرت نے بھی بیان کیا اور ایک صلح نامہ لکھا گیا جس کو پھر پھاڑ دیا گیا, اس پہ عمل نہیں ہوا, پھر کربلا کا واقعہ ہوا, ان سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو کے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ آج امت اسلامیہ میں جو انتشار ہے. اور میں ایک جملہ اور کہتا چلوں اس سادگی کے بارے میں. بھائیوں بہنوں, جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے, جو گیس کی کمی آنے والی ہے, جو پٹرول کی کمی آنے والی ہے, جو اکنامک ہمارے لاکھوں لوگ جو خلیج میں اس وقت روزی کما رہے تھے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا اس دفعہ آپ عید بھی صحیح طرح سے منا سکیں گے. اس لیے خدا را اپنے اخراجات کو اتنے کم کر لیجئے کہ آپ سمجھیے کہ بس بیسک ہینڈ ٹو ماؤتھ, تاکہ آگے کے 6-8 مہینے کے حالات کو آپ برداشت کر سکیں. وہاں سے آپ کے فائنینسز نہیں آئیں گے, مسائل بڑھ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ چوری, ڈکیتی, قتل و غارت اور خدا نخواستہ عورتیں بد کرداری کی طرف جائیں, ہم سادگی کی طرف آ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور جناب خاتون جنت نے ہمیں سکھایا ہے. بہت اچھا.